بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مشاورت کی ٹیکنیکس کو دیکھیں گے۔ ہمارے پاس سب سے پہلے جو ٹیکنیک مشاورت کی آتی ہے وہ کلاسیکی ٹیکنیک آتی ہے، جو کہ تحلیل نفسی کی ٹیکنیک ہے۔ یہ ٹیکنیک سگمنڈ فرائڈ نے جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائی تھی، اور اس کے بقول ہم کسی بھی انسان کو اگر مشورہ دینا چاہتے ہیں، یا ہم کسی بھی انسان کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، یا ہم کسی بھی انسان کو اس کے پرابلم کے حوالے سے سلوشن دینا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کی شخصیت کی اسٹڈی کرنا ضروری ہے۔ اس کی شخصیت کے حوالے سے اس نے انسان کی فطرت کو 3 درجوں میں ایکسپلین کیا تھا۔ ایک شعور تھا، تو شعور اور لا شعور کی صورت میں اس نے کہا تھا کہ انسان کا شعور اس کو ماحول سے آگاہ رکھتا ہے، جبکہ لا شعور کے اندر تمام وہ دبی ہوئی خواہشات ہوتی ہیں جن کا تعلق فرد کے ماضی سے ہوتا ہے، اور عام طور پر فرد کی ابتدائی زندگی جو ہے اس کے حوالے سے فرائڈ نے بہت زیادہ سٹریس کیا ہے، زور دیا ہے۔ وہ کسی بھی انسان کے پہلے 5 سال کی جو لائف ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے 5-7 سال کے اندر 70% آف دا پرسنالٹی جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے فرد کی، اور اس کے بعد باقی پرسنالٹی جو ہے وہ اس 70% پرسنالٹی کی بنیاد پر گروم کرتی چلی جاتی ہے۔ پرسنالٹی کے حوالے سے اس نے 3 حصے بتائے تھے: لازات، انا اور فوکل انا۔ لازات کا تعلق اس نے لاشعور سے بتایا تھا، اور کہا تھا کہ انسان کی دبی ہوئی خواہشات کی تکمیل کے لیے لازات اپنی انرجی یا توانائی، جو نفسی توانائی جسے فرائڈ نے لبیڈو کا نام دیا تھا، اسے استعمال کرتے ہیں، اور لازات اس توانائی کی استعمال کی مدد سے اپنی ان خواہشات کو جو لاشعور میں دبی ہوئی ہوتی ہیں شعوری سطح پر لاتا ہے، تاکہ ان کی تکمیل ہو جائے اور انسان کے اندر جو محرومیاں یا جس قسم کی ٹینشنز رہ گئی ہیں ان کو ریموو کیا جا سکے۔ لازات پلیئر پرنسپل پہ یا اصول لذت پہ کام کرتی ہے، کیونکہ یہ کسی قسم کا ذہنی تناؤ برداشت نہیں کرتی، اور اس کی بنیادی جو خاصیت ہے یا بنیادی کام کرنے کی جو اہلیت ہے وہ صرف اور صرف جبلتوں کے تحت کام کرنا ہے، اور انسان کی جو خواہشات ہیں ان کی تکمیل کرنا ہے، اس چیز کا خیال کیے بغیر کہ جائز طریقے سے جو خواہش ہے وہ پوری ہو رہی ہے یا ناجائز طریقے سے خواہش پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ انا ہوتا ہے شخصیت کا، جس کا تعلق جو ہے وہ اصول حقیقت کے ساتھ ہے، یعنی انسان ماحول سے آگاہی جو حاصل کرتا ہے اور ماحول کو جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ صرف انا کی صورت میں ہوتی ہے۔ اس صورت میں انسان اپنی خواہشات پہ قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، اور ماحول میں تمام وہ ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں پرفارم کرتا ہے جو معاشرے کے لیے قابل قبول ہوں۔ کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی کو جو ماحول یا معاشرے سے مطابقت نہیں کھا رہی ہوتی لیکن ایڈ کی خواہش کی صورت میں موجود ہوتی ہے، اس کی تکمیل نہ کرنے کے لیے ایگو کام کرتی ہے۔ عام طور پر ایگو اپنے مسائل کے حل کے لیے یا ماحول میں جو فرد کی ایڈجسٹمنٹ ہے اس کے لیے مدافعتی میکانیت کو استعمال کرتی ہے۔ فوکل انا کا تعلق جو ہوتا ہے وہ اخلاقی ارشادات کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی انسان معاشرتی اور اخلاقی تعلیم جو حاصل کرتا ہے اور وہ ان قوانین سے جو آگاہی حاصل کرتا ہے اور ان کو پاسداری کرتے ہوئے ان کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، تو یہ صرف اور صرف فوکل انا کی مدد سے ہوتا ہے۔ فوکل انا دراصل اصول اخلاق کے اوپر کام کرتی ہے، اور اس کا تعلق ہوتا ہے کہ فرد جو ہے اس کے ذہن میں پازیٹیو جو سچویشن ہے اس کو تخلیق کیا جائے۔ تحلیل نفسی کی ٹیکنیک جب مشاورت کے اندر استعمال ہوتی ہے تو یہ بنیادی طور پر فرد کے اندر ایسی مطابقت قائم کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی شخصیت کے اندر ایک توازن پیدا کرتے ہوئے معاشرے کے اندر اپنے آپ کو نہ صرف ایڈجسٹ کرتا ہے بلکہ ایک پروڈکٹیو ممبر کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ تحلیل نفسی کے مقاصد میں سب سے اہم مقصد ہوتا ہے لاشعور کی دبی ہوئی ناآسودہ خواہشات کی تکمیل کرنا۔ اس کی تکمیل کے لیے ایسا ماحول فراہم کیا جاتا ہے تاکہ فرد کے ذہن میں وہ خواہشات جو کہ سٹریس پیدا کر رہی ہیں
وہ سٹریس ختم ہو جائے، وہ ٹینشن ختم ہو جائے اور فرد ایک نارمل زندگی بسر کرنا شروع کر دے۔ یہ خواہشات اور خیالات اور جذبات جو ہیں انہیں تحت و شعوری سطح پر آنے سے روکتا ہے، جبکہ لاشعور ایڈ کی مدد سے اس کو شعوری سطح پر بھیجنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ تکمیل پا جائیں۔ انسان کے ذہن کے اندر جو دباؤ ڈیولپ ہوتا ہے ذہنی طور پر، اس کو ریلیز کرنے کے لیے ایگو جو ہوتی ہے وہ سم ٹائم یا انا جو ہے وہ بعض اوقات مداخلتی میکانیت یا مفاہمتی جو عمل ہوتے ہیں ان کے تحت کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مداخلتی میکانیت جو ہوتی ہے وہ فرد کے اندر ایک توازنی کیفیت جو ہے اس کو پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اب جن ٹیکنیکس کو تحلیل نفسی نے اہم قرار دیا ہے مشاورتی عمل کے اندر، اس میں دو ٹیکنیکس بہت اہم ہیں، ایک آزاد تلازم کی اور ایک خوابوں کے تجزیے کی۔ ان دونوں ٹیکنیکس کی مدد سے انسان کے اندر جو مزاحمتیں ہوتی ہیں ان کو ختم کیا جاتا ہے، اور یا جو مزاحمتیں موجود ہوتی ہیں ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ ایسی تمام مزاحمتیں جو فرد کے اندر ایب نارمیلٹی پیدا کرتی ہیں، اس کی خواہشات کی تکمیل میں رکاوٹ بنتی ہیں، یا ایسی مزاحمتیں جو کہ ایسی خواہشات کو ایمرج کرنے میں یا ابھارنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں جو فرد کی شخصیت یا معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی، انہیں کیسے روکا جا سکتا ہے۔ عام طور پر فرد سے جب مسئلے کے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو بقول تحلیل نفسی کے فرد اپنا مسئلہ مکمل طور پر بیان نہیں کرتا، وہ ہیزیٹنٹ ہوتا ہے، ہچکچاہٹ کا شکار ہوتا ہے، اور وہ اپنے مسائل کو حل کرنے سے یا اپنے مسائل کو بیان کرنے سے ہچکچاتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے تمام کا تمام مسئلہ بیان کیا تو ممکن ہے نفسیات دان یا کونسلر جو ہے وہ اسے ایک برا انسان سمجھے۔ وہ اپنی شخصیت کے اعتبار سے اپنی پرسنالٹی کو پازیٹیولی پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاہم ان تمام چیزوں کو روکتا ہے اپنے ذہن کے اندر جو اس کی خرابی کا سبب بن رہی ہوتی ہیں۔ اٹس رول آف دا سائیکالوجسٹ کہ وہ ان تمام چیزوں کو اس کے ذہن سے باہر نکالے۔ فرائڈ یہ کہتا ہے کہ فری ایسوسیشن، آزاد تلازم یا خوابوں کے تجزیے سے یہ چیز ممکن ہوتی ہے۔ خوابوں کے تجزیے کے اندر بنیادی طور پر فرائڈ یہ کہتا ہے کہ خواب کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک وہ حصہ جو ظاہری کہانی کی صورت میں نظر آتا ہے، اور دوسرا اس کا وہ باطنی حصہ ہوتا ہے جو اس کہانی کو معنی دے رہا ہوتا ہے۔ یعنی بظاہر اگر کوئی فرد پھول، تتلیاں یا باغ کی اس کیفیت کو اپنے خواب میں دیکھتا ہے تو فرائڈ کے بقول وہ اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا یہ فرائڈ یہ کہتا ہے کہ ہم بنیادی طور پر جو معنوی صورتحال ہے خواب کی کہانی کے بعد جو اس کی معنی بنتے ہیں ان کا تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ اس طریقے سے ہم فرد کے لاشعور کا تجزیہ کر سکتے ہیں اور اس کی دبی ہوئی خواہشات کے متعلق اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری ٹیکنیک اس نے فری ایسوسیشن کی بتائی تھی، آزاد تلازم کی بتائی تھی، جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ فرد کو آپ آرام سے کلینک کے اندر لے جائیں اور اسے ایسا ماحول پرووائڈ کریں جہاں کلائنٹ یہ سمجھے کہ اس کے علاوہ وہاں پر کوئی موجود نہیں ہے، اور اسے یہ کہا جائے کہ جو کچھ اس کے ذہن میں آتا ہے وہ فریلی بیان کر دے۔ اس طرح کے بیان کی وجہ سے وہ زیادہ بہتر طور پر اپنے اعمال جو ہیں ان کو اپنے تمام خواہشات کو وہ پریزنٹ کر سکے گا۔ جس جگہ پہ وہ کسی بھی بات کو کرتے کرتے رکتا ہے یا ہچکچاتا ہے، یہ وہی پوائنٹ ہوتا ہے بقول فرائڈ کے جہاں وہ ریزسٹنس شو کرتا ہے یا ہچکچاہٹ شو کرتا ہے۔ اس پوائنٹ پہ بار بار فرد کو لانے کے بعد ہم اس کی ذہن میں دبی ہوئی خواہشات یا ان چیزوں کے متعلق آگاہی حاصل کر لیتے ہیں جو فرد کے اندر جو ہے وہ ایب نارمیلٹی کا سبب بن رہی ہیں۔ جب ایک مرتبہ مزاحمت کا تجزیہ ہو جاتا ہے اور کسی بھی مسئلے کی وضاحت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کونسلر کے لیے مشورہ دینا یا ٹریٹ کرنا اپنے کلائنٹ کو وہ آسان ہو جاتا ہے۔ جب مشار یہ چیز دیکھتا ہے کہ اس نے کلائنٹ کے ذہن میں موجود مسئلے کا مکمل تجزیہ کر لیا ہے اور مناسب حل بھی اس کے ذہن میں آ گیا ہے، اور اس مناسب حل کے مطابق مریض یا معالج وہ موکل جو ہے وہ اپنا کام کرنا شروع ہوا ہے اور اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرنا شروع ہوا ہے، تو اس موقع پر اس کی ٹریٹمنٹ کو ختم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اب بہتر طور پر
سمجھنا بہتر طور پر معاشرے میں ایڈجسٹمنٹ کے قابل سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو مختلف ٹینشنز اور پریشانیوں سے دور کر لیتا ہے، اور آنے والے مشکلات کے یا پرابلمس میں بھی وہ اپنا بہتر تجزیہ کر سکتا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ تحلیل نفسی کی ٹیکنیک کے اندر استعمال ہوتی ہیں، جو فرائیڈ نے انٹروڈیوس کرایا تھا، اور اس طریقے کو بھی ہم مشاورت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور بہت سے مسائل جو ہیں وہ اس طریقے سے حل ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم مرتکز شخصی طریقہ علاج جو ہے یا ٹیکنیک جو ہے کارل راجرز کی، اسے دیکھیں گے۔ May God bless you.